السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ یقیناً آپ اس بات کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ قرآن نازل ہوا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ قرآن نازل ہوا ہے قدم قدم پر گائیڈ کرنے کے لیے۔ لیکن اب خود سوچیں کہ کیا ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کیا ہم جانتے ہیں اس کو؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شکایت کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اسے ہجرت کی ہوئی تھی۔ قرآن میں لفظ یوز ہوا ہے ہجرت کا، مہجورہ، اسے ہجرت کی ہوئی تھی۔ جب ہم ہجرت کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف تو ہم پچھلا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت لگائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو ایسے چھوڑا تھا جیسے کوئی ہجرت کر جاتا ہے۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، تو نہ ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک دو دن پہلے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک بند ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو عوام پاگل ہو گئی تھی۔ آپ سب کو اندازہ ہے کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی ہے تو عوام ساری پاگل ہو گئی تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن کتنے عرصے سے ہمارے گھروں میں بند پڑا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے؟ آخر ایسا قرآن میں کیا راز ہے؟ یہ ہم کو پتہ چلے گا اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، اگر ہم کوشش کریں گے۔ قرآن بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن بہت زیادہ آسان ہے، کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھے نا۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے ہم تب تک اس بات کی جان نہیں چھوڑتے جب تک ہمیں سمجھ نہ آ جائے مکمل۔ لیکن قرآن اگر ہمیں ایک بار سمجھ نہیں آیا تو ہم بند ہی کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے کبھی سمجھنے کی صحیح کوشش کی ہی نہیں، ورنہ تو قرآن بہت زیادہ ایزی ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو قرآن میں ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، گمراہی سے، اندھیروں سے نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے قرآن۔ ہم گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب خود ہی اپنی زندگیوں کا اندازہ لگائیں، ہماری زندگیاں گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی قرآن کے مطابق بہت ہی خوبصورت بن جائیں گی۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔